अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डेली डायरीज़ उम्रा सीरीज़। आज का सफ़र है जी हमारा ताइफ का सफ़र। तो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर शुरू करते हैं अपना व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज के दिन की शुरुआत जी बहुत ज़्यादा रहमत से हुई है, क्योंकि आज हुई है मक्का पाक में बारिश। तो आज हम सुबह थे होटल में और हमें दिखी बारिश और हम भागे चले आए यहाँ मक्का पाक में, और हमने देखा इतना खूबसूरत मंजर कि आपको ऐसे लग रहा होगा यहाँ शाम हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सुबह सुबह का मंजर है, काले बादल है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। फजर की नमाज की अदायगी थोड़े से वक्त गुजारने के बाद हम अपने सफ़र पर रवाना होने लगे हैं। तो हम जा रहे हैं जी इब्राहिम खलील रोड की तरफ। ये कबूतर चौक से होता हुआ रास्ता हम जा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ, जहाँ से हमें मिलनी है ताइफ की बस। मोस्टली ताइफ की तरफ बसेस जाती हैं, प्राइवेट कार्स जो हैं वो बहुत ही कम जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इब्राहिम खलील रोड में कुबरी की साइड पे बसेस अवेलेबल होती हैं। रास्ते में भी आपको टूर गाइड्स मिलते हैं जो आपको ताइफ की बसेस तक पहुँचा देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी बस ले ली थी, यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह करके अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया है। सफ़र की दुआ पढ़ ली और इसके साथ साथ जी आपको एक शेर सुनाते हैं और उसके साथ करते हैं आगाज़ इस सफ़र। वो हादी जो ना हो सका गैर अल्लाह से खाइफ, चला एक रोज़ मक्के से निकल के जानिब ताइफ। ताइफ मक्का से तकरीबन 40 मील दूर नहायत ही खूबसूरत और पहाड़ों से मुज़य्यन एक वादी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल मक्के के इर्द गिर्द इलाकों का दौरा करना चाहा तबलीग इस्लाम के लिए। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इंतखाब किया। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे और आज़ाद करता गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस सफ़र ताइफ की कैफियत कुछ इस तरह से थी कि दिल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और ऐसी कैफियत से गुज़र रहा था कि हम उस सफ़र पे जा रहे हैं, हम उस शहर पे जा रहे हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ इस्लाम की खातिर इतनी तकालीफ़ बर्दाश्त की। ये वही शहर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बजाय यहाँ के शरी लड़कों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर बरसाए, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक खून से भर गए। इस वाक़ये के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने क्या फरमाया वो मैं आगे चलकर उस मुकाम पे बताऊंगी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक अभी तक है। इस सफ़र पे आगे बहुत से राज और बहुत सी बातें हैं, तो साथ साथ करते चलते हैं। यहाँ पर अब हमने थोड़ी देर के लिए करना है जी स्टे। लाइक ये ऐसे ही जगह बनी है जहाँ पे हमारी लोकल जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं किसी शहर से दूसरे शहर की तरफ, तो बीच में जो स्टे पॉइंट होता है यहाँ पर हमने स्टे किया और फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सी चाय वाय पी के फिर अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो जब तक जी हम लोग पहुंच रहे हैं ताइफ, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच जाएं। बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दें। 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पर हम ज़ोहर के टाइम जो है वो ताइफ में एंटर हो रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा मुकाम है जहाँ पर हमने सबसे पहले पहुँचना है वो है जी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। यहाँ जी ये आ गया है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार का गेट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग ताइफ से एंटर हुए थे तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस मुकाम पर पहुँच गए। यहाँ ज़ायरीन का बहुत ज़्यादा रश है। और ये जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये येलो बिल्डिंग, हमने इस साइड की तरफ जाना है। और यहाँ पर ये इस दीवार के पीछे आप रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा मुबारक है। ये जो आपको सारी दीवार नज़र आ रही है यहाँ पर हमने दुआ मांगी है, यहीं पर फातिहा ख़वानी की है। और इसके बाद जो है साथ राइट साइड पे आपको यहाँ पर मस्जिद दिखेगी, जो कि यहाँ पर आप नफले अदा कर सकते हैं, 2 नफले पढ़े। और इसके लेफ़्ट साइड में आपको अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइब्रेरी मिलती है। रज़ियल्लाहु अन्हु को तर्जुमानुल कुरान भी कहा जाता था। इल्म फ़ज़ल में आप रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई सानी नहीं था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु से तकरीबन 1660 अहादीस मरवी हैं। और इस लाइब्रेरी में आपकी जमा की हुई अहादीस और आपके लिखे हुए कुरान का एक बहुत बड़ा मजमुआ इस लाइब्रेरी में मौजूद है, जिससे बहुत से तुलबा और उलमा कराम जो हैं वो फैज़ पा रहे हैं।
زائرین کے لیے تو یہ لائبریری اوپن نہیں ہے، لیکن کچھ نسخے جو ہیں تھوڑے بہت یہاں پر باہر انہوں نے ڈسپلے کیے ہیں جو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے باہر ہی تھوڑی سی مارکیٹ تھی، اور پھر یہاں سے ہم آ گئے ہیں اپنی بس کی طرف اور جا رہے ہیں اپنے سیکنڈ ڈیسٹینیشن پہ۔ یہاں پر ہم آ گئے ہیں اس مقام پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ابھی بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد مینار والی مسجد بنائی گئی تھی، اور یہ مینار خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اس لیے اس مسجد کا نام بھی حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہ 7 پہاڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر غزوہ حنین کی فتح کا اعلان کیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر۔ یہ ہے وہ میدان حنین جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و بہادری کے اوپر ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ جب کچھ مسلمان کفار کے حملے کے ڈر کی وجہ سے جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کے ساتھ تنہا رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور کفار کے جانب بہادری سے بڑھتے ہوئے فرمایا کہ ہاں میں ہوں محمد بن عبداللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بے شک۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی تھی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کی طرف ایک آندھی یا طوفان کی صورت میں پڑی، اور غزوہ حنین میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہاں سے اگلی ڈیسٹینیشن ہے ہماری عتبہ اور شیبہ کا باغ، وہ باغ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی۔ طائف کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسائے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں سے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی صورتحال میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سر بھی پھٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنے شدید زخمی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ اتنا زیادہ خون تھا کہ جوتے مبارک اور پاؤں مبارک ایک ساتھ چپک گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زخمی تھے کہ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور پھر وہ اس باغ میں آ کے رکے۔ یہ ہے وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا۔ تو اس کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عتبہ اور شیبہ طائف کے اس وقت کے 2 بڑے سردار تھے، بٹ مسلمان نہیں تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر زخمی حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کو بلا کر انگوروں کا گچھا دیا اور کہا کہ یہ لے جا کر محمد بن عبداللہ کو دو اور کہو کہ انہیں کھا لیجیے۔ حضرت عداس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کھجوروں کا گچھا قبول کیا اور حضرت عداس کی طرف دیکھ کے فرمایا، تم کہاں سے ہو؟ کہا میں نینوا سے ہوں۔ فرمایا وہی نینوا جہاں سے میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام تھے؟ کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عداس علیہ السلام نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے پہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس وقت طائف میں صرف انہوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اس ٹائم یہاں پر صرف آؤٹ سائڈ وزٹ اویلیبل تھا، کیونکہ اندر شاید کوئی تعمیر چل رہی تھی تو اندر جانا الاؤ نہیں تھا، تو ہم نے باہر سے ہی اس کو سارا دیکھا ہے باغ کو۔ اور یہاں پر ایک مسجد نظر آئی ہے جس کا نام ہے مسجد عداس، جو حضرت عداس رضی اللہ عنہ کے نیم پر ہے۔ ایز آل یو نو کہ مکہ سے نکلتے ٹائم بھی ہمیں بارش ملی تھی، اور یہاں پر بھی بہت ہی پیارے بادل آ گئے ہیں، بارش والا موسم ہو گیا ہے۔ اینڈ ہیئر وی ریچ ان آر فائنل ڈیسٹینیشن۔ آج ہم یہاں تک، ہماری یہاں پر جتنی بھی زیارتیں تھیں، یہ ہماری آخری زیارت ہے، اور یہاں ہم نے بس جو ہے وہ پارک کی ہے اور ہم یہاں سے چلنے لگے ہیں۔ ہمارے رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہاں پر اوپر ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، تو ہم نے اب یہاں تک جانا ہے۔ راستے جو ہیں بہت ہی اوپر نیچے والے تھے، کیونکہ پہاڑ ہیں ہر طرف، تو اس طرح ہی پتھریلے راستے سے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں۔ یہ دیکھیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے گرلز ہیں، یہاں سے اندر ہم نے جانا ہے۔ اب یہ گرلز جو تھیں وہ ساری بند تھیں، تو اسی طریقے سے دیوار کو پھلانگنے والا حساب تھا۔ جو لوگ اوپر یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں پر اوپر تو کوئی خاص ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اوپر سے صرف منظر دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہاں سے ہے بند، لیکن ہم لوگ اوپر سے نہیں گئے، ہم لوگ اسی کو کراس کر کے آئے ہیں۔ اس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ حکم دیں تو میں ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان دبا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ہے مسجد رسول۔ یہ مسجد غزوہ حنین کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کروائی تھی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ رش اس ٹائم بہت زیادہ تھا کہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا، پر جتنا ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا۔ اس ٹائم پہ یہ مسجد بنائی گئی تھی، تو اس کا انٹیریئر جو اس کی دیواریں ہیں وہ بالکل ویسی ہیں۔ چھت شاید اس میں بعد میں لگائی گئی ہے، باہر AC وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں، لیکن فرش اور دیواریں ابھی بھی اسی حالت میں موجود۔
مسجد چھوٹی سی ہے، اتنی ہوگی جیسے کہ کوئی ایک بڑا سا ہال کمرہ ہوتا ہے اس طرح سے، پھر اس کے اندر ایک اور کمرہ آ جائے اس طرح سے۔ یہ ہے جی محراب، یہاں پر ہم نے پڑھی ہیں 2 نفل، اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ ساری زیارتیں کی ہیں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں نے کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو یہاں پر بلائے، جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار بلائے۔ مسجد رسول کے ہی تھوڑے سے آگے جا کے ایک وہ پتھر ہے جو پہاڑ پہ ہے، جب اس کا واقعہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ پتھر کی میں ویڈیو نہیں بنا پائی تھی کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی اور ہم لوگ بس میں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے جی وہ پتھر جس کی پک میں نے آپ لوگوں کے لیے نکال کے یہاں لگائی، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں یہ موسم اس طرح سے ہو رہا تھا، اور اس کا واقعہ بتاتی چلوں کہ وہ پتھر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، پتھر سے ٹیک لگائے، تو اوپر سے پہاڑ پہ سے شریر لڑکوں نے ان کے اوپر بڑا سا جو پتھر ہوتا ہے نا وہ پھینکنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر اٹھا کے نگاہ اٹھا کے پتھر کو دیکھا اور فرمایا کہ اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے تو آ جا، لیکن اگر تجھے کسی مشرک یا کافر نے بھیجا تو وہیں رک جا۔ اور وہ پتھر آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہیں پر ویسے ہی اسی حالت میں موجود ہے ہوا میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ پہاڑ کے اسی کارنر پہ ویسے ہی موجود ہے، نہ وہ گرتا ہے نہ وہ وہاں سے ہلتا ہے۔ تو یہ ہماری شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد جی ہم آ گئے تھے اپنے لاسٹ پڑاؤ پہ جو ہے ہمارا میقات، کیونکہ یہاں سے طائف کی سب سے بڑی میقات بنتی ہے کرن منازل، تو یہاں سے ہم نے باندھنا ہے احرام اور انشاءاللہ کرنا ہے جا کر عمرہ۔ بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت میقات ہے، بہت بڑی ہے اور یہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے، بہت ہی اچھا یہاں پر ہر چیز کا انتظام ہے، غسل وغیرہ کا۔ اندر جو وہ مسجد ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، اور اس طرح سے یہاں سے احرام باندھنا ہر ایک حاجی کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر جی ہم نے ڈنر کیا، جو ہم نے لیا ہے مٹن، اور اس کے بعد ہم آ گئے ہیں ووکو میں اپنے، اور یہاں پر ہم کریں گے اب تھوڑا سا ریسٹ، پہ جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سے فجر میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تک کے لیے بہت خیال رکھیے گا، لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔